ناظرین، بچوں کے ساتھ تعلیمی اداروں میں غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ایک شخص اب تک قانون کے اہنی گرفت میں نہ آ سکا۔ ڈیبیٹنگ سوسائٹی پاکستان نے شفاق ملزم کی نشاندہی کی، لیکن کسی ادارے کے کان پر جوں تک نہ رہی۔ استاد جیسے مرتبے کا لبادہ اوڑھ کر تعلیمی اداروں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ نازیبا کام کرتا رہا۔ ایسے لوگ انسان کہلانے کے حقدار نہیں جو اپنے بچوں جیسے شاگردوں کو اور نابالغ شاگردوں کو بھی نہیں بخشتے۔ شعبہ کوئی بھی ہو، ایسے شفاق ملزمان ہر جگہ موجود ہیں، چاہے وہ جدید اور مغربی طرز کے تعلیمی ادارے ہوں یا پھر گلی محلوں کے تعلیمی ادارے۔ ڈیبیٹنگ سوسائٹی پاکستان نے بھی ایک ایسے شخص کی نشاندہی کی۔ نام تھا حافظ عثمان تنویر۔ شکل و صورت بھولی بھالی، تعلیم یافتہ شخص، لیکن حرکات و سکنات ناقابل بیان۔ پاکستان میں بے شمار ایسے مجرموں کی نشاندہی ہو چکی ہے جنہوں نے چھوٹے بچے اور بچیوں کو، نابالغ بچیوں کی بے حرمتی کی۔ انسان جب حیوان بن جائے تو اس کے لیے تعلیم و تربیت، اخلاقیات، رشتے اور معاشرہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ کچھ برس قبل قصور میں بھی کمسن بچی زینب کو بے حرمتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ میڈیا پر خبر چلنے کے بعد متعلقہ ادارے حرکت میں آئے اور درندہ صفت انسان کو منطقی انجام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ حافظ عثمان تنویر 2019 یا 2020 میں ایک نجی اسکول میں بطور ڈیبیٹنگ کوچ مقرر ہوا تھا۔ نجی تعلیمی ادارے میں اس وقت خلبلی مچی جب اس شخص کی حقیقت سب کے سامنے عیاں ہوئی۔ پہل نجی تعلیمی ادارے کی انتظامیہ کو عثمان تنویر پر شک تھا، لیکن جب تحقیقات کی گئیں تو اس کے مکروہ فعل کے بارے میں سن کر سب دنگ رہ گئے۔ ادارے نے ملزم کے چھوٹے بچوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات پر پردہ فاش کیا۔ انتظامیہ نے اپنی حد تک سرزنش کی اور اسے نجی اسکول سے چلتا کیا، لیکن ملزم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور وہ اسکول سے نکلے جانے کے بعد دوسرے معروف تعلیمی اداروں میں نوکری کے لیے سرگرداں ہو گئے۔ ڈی پی ایس سوسائٹی نے جب عثمان تنویر کی جبلت اور خصلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا۔ تعلیمی اداروں نے ملزم کو نوکری سے نکال دیا، لیکن ملزم کی حرکات سے پولیس کو آگاہ نہ کیا، جس کی وجہ سے عثمان تنویر کے مجرمانہ فعل کو مزید تقویت ملی۔ ملزم نے معلم جیسے عظیم مرتبے کی لاج بھی نہ رکھی۔ لاج رکھتا بھی کیسے؟ اس کا ذہن شیطانی کاموں کی طرف تھا۔ کئی قانونی فرموں میں ملازمت کی، وہ قانونی فرموں کو بھی دھوکہ دیا اور اس نے اپنے ناپاک ارادوں کے لیے مختلف شعبوں کا سہارا لیا جنہیں عوام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس شخص کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ملزم نے ایک کیریئر کاؤنسلنگ فرم میں بھی نوکری کی۔ یہ فرم اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان طلباء کو بیرون ملک بھجواتی۔ ڈی ایس پی نے 2019 کے آخر میں نوٹس جاری کیا جو 2021 میں جا کے اسکولوں کے سامنے آیا۔ تب تک یہ دوسرے لاہور کے اسکولوں میں نوکری شروع کر چکا تھا۔ یہ تاریخ کا مضمون اے لیولز کے بچوں کو پڑھا رہا تھا، ڈیبیٹس چھوڑ چکا تھا وجہ بتائے بغیر۔ نوٹس کا پتہ چلتے ہی اس کو معروف اسکولز بیکن ہاؤس اور SIACS جو کہ اس کا اپنا اسکول ہے اس سے نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے وکیل کے طور پر کام کیا اور اب کیریئر کاؤنسلنگ کمپنی میں نوکری کر رہا ہے۔ مزید ابھی اور کم عمر بچے سامنے آئے ہیں جن کے سامنے اس نے بطور کیریئر کاؤنسلر زیادتی کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب جب وہ تعلیمی اداروں کی پہنچ سے باہر ہے، کیا معاشرہ ایسے ایک محفوظ بشیر سمجھ سکتا ہے جس کے پاس والدین اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں؟ اور ایک بڑا سوال ان اداروں پر بھی آتا ہے جہاں وہ کام کر چکا ہے، جنہوں نے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی۔ لیکن عثمان تنویر کی کہانی آج تک صحیح معنوں میں منظر عام پر نہیں آئی، جو سب سے زیادہ خطرناک۔ ملزم کے کام انتظامی اداروں کی ناکامی کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج تک اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ملزم کے گھناؤنے کاموں کے آگے کسی نے بند باندھنے کی کوشش نہیں کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے جہاں جہاں ملازمت کی، ان اداروں نے بھی عثمان تنویر کے خلاف کوئی ٹھوس ایکشن نہ لیا۔ ایک اور پریشان کن بات یہ ہے کہ تعلیمی ادارے ہوں یا پھر شعبہ زندگی کے دیگر ادارے، کسی بھی شخص کو ملازمت پر رکھتے وقت اس کے ماضی کو نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی اس کے کردار کو پرکھا جاتا۔ یعنی وہ شخص کیسا ہے
وہ جرائم پیشہ تو نہیں ہے، کسی جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث تو نہیں رہا، ایسے شخص کو جانچ پڑتال کے بغیر نوکری دینا اور اس کے مکروہ فعل کو روکنے کے لیے میکانزم کا نہ ہونا سسٹم پر بھی کئی سوالات اٹھاتا ہے۔ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے، مختلف اداروں میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کوئی درندہ صفت انسان کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہماری یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ہر سطح، ہر فورم پر آواز بلند کریں۔